پہلے بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. بچی پیدا ہوئی گڈھا کھود کر کے اس کو زندہ درگور کر دیتے تھے. ایک صاحب ایمان لائے, انہوں نے تقریباً اپنی 10 بچیوں کو یا 9 بچیوں کو زندہ درگور کر دیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے بیان کرنا شروع کر دیا کہ اللہ کے رسول, میں نے اپنی 9-10 بچیوں کو زندہ درگور کر دیا ہے. کہا کہ ایک بچی تو ایسی تھی کہ پیدا ہوئی تو میری بیوی نے اس کو چھپا لیا تھا. میں باہر سفر میں تھا, مجھے معلوم نہیں تھا کہ میری بچی ہے, اور جب میں آیا تب بھی اس نے مجھے بتایا نہیں, اور وہ لڑکی مجھ سے گھل مل گئی. بعد میں جب میری بیوی نے دیکھا کہ اس بچی کے ساتھ میرا دل لگ گیا ہے, محبت ہو گئی بچی سے, تو بتایا کہ کسی اور کی نہیں, یہ تمہاری بچی ہے. کہتے ہیں کہ ایک دفعہ شیطان میرے اوپر غالب آ گیا, میں بچی کو جنگل لے گیا اور میں نے گڈھا کھودنا شروع کر دیا. کہتے ہیں میں گڈھا کھودتا تھا, میرے بالوں کے اوپر جو مٹی آتی تھی بڑے پیار سے وہ بچی میرے بالوں سے مٹی کو جھاڑتی تھی, اور میں نے اس بچی کو اس کھودے ہوئے گڈھے کے اندر زندہ ہی ڈال دیا اور اوپر سے مٹی برابر کر دی. پیچھے سے اس کی دبی دبی آوازیں آ رہی تھیں, لیکن میرے دل کی قساوت نے مجھے اسے پھر سے اس گڑھے سے نکالنے پر آمادہ نہیں کیا, اور میری بچی تڑپ تڑپ کر مر گئی. وہ بیان کر رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رو رہے ہیں. کہتے ہیں دل جو ہوتا ہے نا, ہے تو بہت ہی نرم, مگر جب سختی پہ آ جائے تو قرآن حکیم کہتا ہے کہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا, اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا. اب اس بچی کو زندہ درگور کر دیا گیا ہے, اب کوئی تو ہونا چاہیے نا اس بچی کا بدلہ لینے کے لیے. اللہ فرما رہا ہے, یہ فرمایا گیا کہ زندہ درگور کی ہوئی بچیوں سے پوچھا جائے گا, اللہ کھڑا کرے گا اس کو جس کو زندہ درگور کر دے. ادھر آ جا, رب تعالیٰ بات کر رہے ہیں بچی سے. رب جس سے بات کر رہے بچی سے بات کر رہے, پوچھ رہا ہے کہ تجھے کیوں زندہ درگور کیا گیا تھا؟ لِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, تیرا گناہ کیا تھا, تیری خطا کیا تھی؟ کون پوچھ رہا ہے؟ رب تعالیٰ. کس سے؟ مظلوم سے ڈائریکٹ پوچھ رہا ہے. عدالت میں کھڑا کر بتاؤ, اس بچی سے رب تعالیٰ اگر پوچھنے لگے کہ تیری خطا کیا تھی, پھر تو ظالم کی تو بالکل خیر نہیں ہے, ظالم کی بالکل خیر. لہذا جس کے ساتھ ظلم ہو وہ اپنی فریاد اللہ کے سامنے پیش کرے. ظالم کا تو بہت برا حشر ہونے والا ہے, یقین مانیے آپ, ظالم بچتا نہیں.